الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر محترم مولانا مفتی قاسم جیلانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اسٹیج پر رونق افروز علماء اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، انجمن تعلیم القرآن کی جانب سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اور ابھی ماشاءاللہ اس مکتب اور مدرسے کے طلباء نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ ان دنوں میں عام طریقے پر مکاتب اور مدارس کے سالانہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے مدارس کی، مکاتب کی کارکردگی سامنے آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ فتنوں کے اس دور میں، مادیت کے اس زمانے میں، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب اہم، بنیادی اور ضروری خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مدارس اور مکاتب کی شکل میں خدمت دین کے چراغ روشن ہیں۔ ایک حقیقت آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم مدارس کی اہمیت، عظمت، قدر و قیمت اور افادیت جانے یا نہ جانے، ہمارے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے اور مدرسے کی خدمت کیا ہے۔ اسی وجہ سے مدارس پر یلغار ہے۔ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک مدرسہ قائم ہے، یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ جب مدرسہ ٹوٹے گا، یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے۔ یہ جو آپ کو دین کی چہل پہل، دینداری کی رونق نظر آ رہی ہے، یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ علماء کی خدمت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیچارہ مولوی کام بھی کرے اور ملامت کا ٹوکرا بھی سر پہ رکھ کے پھرے۔ اصل میں مولوی کے شروع میں بھی میم ہے اور ملامت کے شروع میں بھی میم ہے، تو قوم نے ملامت کا سارا ٹوکرا ہمارے ہی سر پہ رکھ دیا۔ کوئی کام بگڑے اس کا ذمہ دار مولوی، کوئی کام خراب ہو اس کا دوش ہمارے سر،
اور قوم ماشاءاللہ ایسی معصوم ہے گویا کہ سیدھے جنت سے اتاری گئی ہے، ان کا ہر کام بالکل ٹھیک، بالکل چست درست۔ مولوی ذرا اچھا کھانے پہننے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ ضرور مدرسے کے چندے میں گڑبڑ کی ہے۔ مولوی نے ذرا ٹھکانے کا لباس پہن لیا تو ضرور کوئی نہ کوئی بے شرم یہ کہے گا کہ آپ کو کس نے دیا ہے، یعنی ہم اچھا کپڑا خود سے پہن نہیں سکتے۔ اگر مولوی پھٹے حال ہے تب بھی اس پہ یلغار، ذرا ٹھیک رہنے لگے تب بھی اس پر الزام۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، اور مدارس اور علماء کے ذریعے ہی دین کی خدمت کا بنیادی کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ علماء نہ ہو، تو کب آپ کا ایمان چھن جائے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، اور فتنے بھی ایسے کہ اندر تو نجاست ہے لیکن اوپر چاندی سونے کا ورق لپٹا ہوا ہے، اندر غلاظت ہے لیکن چاندی کا ورق، ارے اس چینی فوج کو ذرا ادھر بٹھا دو ورنہ یہ مجھ کو تقریر کرنے نہ دے گی یہ قوم، یہ تو سی بی آئی سے بھی زیادہ خطرناک قوم ہے، تو اس کو ذرا کنارے کر دیجیے ورنہ ان کی بھی تقریر جاری رہے گی اور میری بھی تقریر جاری رہے گی۔ تم لوگ بچوں ادھر بیٹھ جاؤ، چین سے آئی ہوئی فوج ادھر بیٹھو اور چپ چاپ رہو، ذرا اور پیچھے ہو جاؤ، ذرا اور پیچھے ہو، شاباش۔ آپ جو ہے وہاں سے ہدایت دینے کے بجائے اگر اٹھ کے کر لیں تو ذرا اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ مالیگاؤں دھولیا کی یہی خصوصیت ہے، 4 بانس کے فاصلے سے حکم دیں گے۔ ارے یہ نہیں ماننے والی قوم ہوتی تو پھر کیا کام تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ لوگ کس خوشی میں نیچے بیٹھ گئے، سب کرسی پہ بیٹھے ہیں، اتنی کرسی خالی ہے، اور یہ جو ادھر رمضان کے بغیر اعتکاف میں بیٹھی ہے یہ قوم، یہ کس لیے؟ آپ لوگ بھی یہاں جلوہ افروز ہو جائے، ذرا آپ سے وجہن کی وجہین بات چیت ہو جائے، اور ادھر وہ شعبان کے معتکفین ہیں، یہ بھی تو خیر رمضانی بات ہے، وہ ہمارے شعبان کے معتکفین ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم لوگ دھولیا اور مالیگاؤں والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، یہاں سے لے کے مکے مدینے تک ہم پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں جانے جاتے ہیں کہ یہ دھولیا کے ہیں، یہ مالیگاؤں کے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کے ایک صاحب گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، اب وہاں گئے تو جیسا دیس ویسا بیس، انہوں نے جبہ پہن لیا اور رومال لگا لیا، عقال لگا لی جیسے عرب لوگ شیخ لوگ پہنتے ہیں، وہ تو سب لگا لیا، لیکن نکلے حرم شریف سے جانا تھا قیام گاہ بلڈنگ پر، راستہ بھول گئے۔ اب راستہ بھول گئے تو اب راستہ کیسے پوچھیں، عربی تو بھائی صاحب کو آتی تھی نہیں، تو سامنے سے ایک عرب شیخ آ رہے تھے، راستہ پوچھنا تھا، تو مالیگاؤں کا آدمی تھا نا، راستہ نکالا اس نے بھی، دماغ پہ زور ڈالا کہ سورہ فاتحہ میں راستے کا ذکر آیا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ جو شیخ صاحب تھے ان سے پوچھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اشارہ کر کے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ جو سامنے والا تھا
جہاں کھڑا تھا عرب شیخ، وہ وہاں سے 3 راستے تھے. اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تینوں طرف اشارہ. تو اس نے جو مالیگاؤں والا تھا اس نے پوچھا تے بھی مالیگاؤں کے ہے کبھی؟ تو پتہ چلا وہ بھی ادھر ہی کا تھا. تو دونوں یہاں سے گئے ہندوستانی اور وہاں جا کے ہو گئے عربی. تو ہم لوگ جو ہے جہاں جاتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، اپنی حرکت سے پہچانے جاتے ہیں. خیر جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ بہت سے فتنے ایسے آتے ہیں کہ اندر تو پوری نجاست اور غلاظت ہے لیکن اوپر چاندی کا ورق لپٹا ہوا ہے. آپ نہیں پہچان سکتے، آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ آپ جان سکیں گے کہ یہ ہمارے دین و ایمان کے خلاف کوئی چیز ہے. آپ سمجھیں گے معمولی کوئی بات ہے، یا اس کے ظاہر سے متاثر ہو کر خدا نخواستہ اس چیز کو قبول کر لیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا دین، آپ کا ایمان رخصت ہو جائے. یہ مدارس ہیں اور یہ علماء ہیں جن کے ذریعے دین کی، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور فتنوں کا پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے ابھی قریبی مدت میں آپ کے یہاں بھی یہ شکیلیوں کا معاملہ پھر سامنے آیا. ہمارے لوگوں کو خبر بھی نہیں. اورنگ آباد جہاں یہ شکیلیوں کا گڑھ ہے، مرکز ہے پڑے گاؤں میں، وہاں اورنگ آباد کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے شکیلی کون ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ قادیانی لوگ ہیں. ابھی قریب میں وہاں پڑے گاؤں میں شکیلیوں نے وہاں بسنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا، لوگوں کو زخمی کیا. تو جتنی خبریں چلائی گئیں، اور جب میں وہاں گیا اس واقعے کے 2-3 دن کے بعد ہی اور علماء کرام سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی، کچھ حل ہم لوگوں نے اس کا نکالا، کچھ قانونی کارروائی کی بات کی گئی. وہاں کے ایم پی کو بھی میں نے متوجہ کیا. تو وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کہتے تھے قادیانیوں نے مسلمانوں کو مارا، قادیانیوں نے مسلمانوں کو مارا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو قادیانی شکیلی کا فرق بھی نہیں معلوم ہے. قادیانی الگ چیز ہے، شکیلی الگ چیز ہے. قادیانی تو کب کا مر کھپ گیا. قادیانی آج کوئی زندہ تھوڑی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے دور میں تھا اور وہ کب کا مر کھپ گیا. اس کے ماننے والے ہیں، قادیانیت کی تبلیغ لوگ کرتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن شکیلیت الگ فتنہ ہے. یہ آدمی ابھی زندہ ہے، شکیل ابن حنیف نام کا یہ آدمی ابھی زندہ ہے اور وہ دوہرا دعویٰ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ مسیح بھی ہوں. یعنی 2 in 1 ہے، وہ ایک میں 2 ہے. کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں. ڈبل دعویٰ ہے اس کا. آپ جانتے ہیں کہ اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. نزول کہتے ہیں اترنا. اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے. وہ اس امت میں سے ہوں گے، پیغمبر نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کی صیانت و حفاظت کا اور قیام خلافت کا کام لے گا. نام ان کا حضور کے نام پر ہوگا محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشانیاں بتائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی، حضرت مہدی کے ظہور کی بھی ساری نشانیاں ہم کو بتائی گئی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور دوسری روایتوں میں یہ بات ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور ان پر زرد کمبل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یکسر الصلیب، یقتل الخنزیر، یسقط الجزیہ، بخاری کی روایت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ساقط کر دیں گے، یہ جو صلیب کا نشان ہے عیسائیوں کا اس کو توڑ دیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانے میں دجال سے لڑیں گے، دست بدست لڑائی کریں گے اور ایک خنجر کے ذریعے دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مہدی انہی کے دور میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، ایک نہیں ہیں، ایک امتی ہیں اور ایک نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نزول یہ دونوں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ افسوس کہ مسلمان سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، معلومات نہیں لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا برحق ہے، اور یہ دونوں قرب قیامت میں آئیں گے۔ اور ساری باتیں تفصیل کا موقع ہوتا اور موضوع یہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ حدیث شریف میں کتنی جزیات، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان لوگوں کے بارے میں موجود ہیں، اور ان کا آنا حضور کی خبر کے مطابق بالکل درست ہے، اور قیامت کے قریب ہی آئیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو جو غلط ذہن کے ہیں موقع مل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ آخر زمانہ آ رہا ہے تو مہدی کو بھی آنا چاہیے، تو مہدی نہیں آئے تو پھر لوگ اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ہی چلیے مہدی بن جائیں۔ تو شکیل ابن حنیف نے بھی سوچا کہ اچھا موقع ہے، چلو ہم ہی بن جائیں، اور بن بھی گیا۔ اور افسوس ان لوگوں کی عقلوں پر ہے جو مان لیتے ہیں کہ آج یہی مہدی ہے، یہی عیسیٰ ہے، مان لیتے ہیں۔ ویسے بعض لوگوں کو بہت جلدی بھی ہے، حضرت مہدی کے لانے کی بہت جلدی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر کچھ دن کے بعد سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں سن میں حضرت مہدی آنے والے ہیں، پہلے سے وہ خط بھیج کے ان کو بتا دیتے ہیں۔ جو لوگ لکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، ان کو پہلے سے خط کے ذریعے مطلع فرماتے ہیں کہ اس سن میں آنے والا ہوں۔ عجیب بات ہے، حد ہو گئی کہ ہمارے بعض علماء بھی کہنے لگے کہ قیامت فلاں سن میں آ رہی ہے، 2050 میں قیامت آ جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ جب ہم کو یہ خبر دی جا چکی کہ قیامت کا یقینی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، یقینی علم، قیامت تو آئے گی، کب آئے گی اللہ جانتا ہے، لیکن بعض لوگ کہنے لگے 2040 میں قیامت، 2050 میں قیامت۔ عجیب، اور بعض لوگوں کو تو شرع صدر ہو گیا۔ ایک عالم دین ہے، نام نہیں لوں گا، وہ بیچارے جب تقریر کرتے ہیں قیامتی پہ تقریر ہوتی ہے اور بس بتاتے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے۔ ایک جگہ جلسے میں وہ اور میں دونوں جمع تھے، میری صدارت تھی، ان کی تقریر تھی، حالانکہ بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے تقریر فرمائی اور قیامت کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔
معلوم ہوتا تھا کہ بس دروازے پہ کھڑی ہے، قیامت دروازے پہ ہے۔ ان کے بعد میری صدارتی تقریر ہوئی، قیام گاہ پہ ہم لوگ آئے، تو میں نے کہا کہ آج کی تقریر سن کر مجھ کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ ہم لوگ قیام گاہ پہلے پہنچیں گے یا قیامت پہلے آئے گی۔ بعض لوگوں کو اصرار ہوتا ہے اور ہر مجلس میں وہ اسی موضوع پر تقریر کرتے ہیں۔ وہ بھی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا حال بیچارے کا یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں بھی تقریر کرتے ہیں تو قیامتی کا بیان ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ نوشہ بھی سوچتا ہے کہ آج میرے گھر میں دلہن آنے والی ہے یا قیامت آنے والی ہے۔ نکاح کی مجلس میں بھی قیامت کا بیان۔ میں گجرات گیا ہوا تھا تو یہ چلیا برادری کے جو حضرات ہیں ان کے ہاں قیام تھا۔ ان لوگوں کے بہت ہوٹل ہیں، تو ان میں سے ایک صاحب کے بھائی کا فون آیا، وہ ہنسنے لگے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے بھائی کا فون تھا۔ میں نے کہا کیوں، ہنسی کیوں آئی؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ بھیا اپنے ہوٹل میں قیامت آ گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ مولانا آئے ہیں جو قیامت کا بیان کرتے ہیں۔ اس نے یوں تعبیر کیا کہ اپنے ہوٹل میں قیامت آ گئی۔ تو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا آنا، نازل ہونا، اور حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، یہ دونوں چیزیں ہو کر رہیں گی، لیکن جو علامتیں حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے علم میں ہوں۔ ایرے غیرے کو مہدی نہیں مانا جائے گا۔ یہ شکیل ابن حنیف، کوئی اس کے پاس علم نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی شعور نہیں، بہار کا رہنے والا ہے، پھر دہلی میں امامت کرتا تھا، وہی شوق شرایا مہدی بننے کا اور اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے بعد سے غائب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہیں اورنگ آباد کے ان کے مرکز میں کہیں زیر زمین وہ رہتا ہے، اور جب ان کے ماننے والے لوگوں کو پختہ اور مضبوط بنا دیتے ہیں تب اخیر میں لے جا کر اس سے بیعت کراتے ہیں، شکیل ابن حنیف سے، اور اچھے خاصے لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خوش فہمی میں مت رہیے۔ آپ کو میں یہ بات سنا دیتا ہوں کہ جاہلوں کو جانے دیجئے، ان پڑھوں کو جانے دیجئے، کم علم والوں کو جانے دیجئے، نادانوں کو جانے دیجئے۔ علماء، حافظ، وہ ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی میں گیا ہوا تھا اورنگ آباد، پھر وہاں سے مختلف علاقوں میں دورہ ہوا، ہمارے جو خانقاہی پروگرام ہوتے ہیں مجلسیں، تو ایک گاؤں میں بھی میں گیا، وہاں سراج العلوم سے پڑھے ہوئے، یہاں آپ کے سراج العلوم سے پڑھے ہوئے میرے بڑے والد تھے حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد شاگرد وہاں ملے کہ آپ کے بڑے والد سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو وہاں بھی میں نے کچھ گفتگو کی یہ شکیلیوں کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی سراج العلوم ہی سے پڑھے ہوئے، حافظ، عالم نہیں حافظ، اور قریباً 35 سال پہلے کے فارغ، وہ اور ان کی اہلیہ، آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں، وہ اور ان کی اہلیہ باضابطہ عالمہ اور یہ حافظ اور پرانے حافظ، ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی شکیلی ہو گئے، اور ہم لوگ گئے کہ ہمارے ساتھی ہیں ملاقات کے لیے، اور جا کر ہم نے بات چیت کی تو وہ خود وہ عالم تھے جو مجھ سے بیان کر رہے تھے، دونوں عالم تھے، دونوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اور ہمارے 2 ساتھی اور ہم لوگوں نے جا کر ان سے بات چیت کی، تو 20-25 منٹ میں ایسی گفتگو اس نے کی کہ ہم کو اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو ہم نے کہا کہ ہم تو چلیں یہاں سے، یہ تو گیا ہے، کہیں ہم نہ چلے جائیں۔
خدا نخواستہ ہم اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، ایسی بات وہ کر رہا تھا۔ اس لیے ہم فوراً وہاں سے بھاگے۔ ناگپور سے ایک عالم کو میرے پاس لے کر آئے، وہ تو ہماری مرکزی ایک دینی درسگاہ ہے ملکی سطح کی، وہاں کے فاضل تھے، لوگوں وہاں سے لوگ لے کر آئے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ شکیلی ہو گیا، عالم ہے، مرکزی دینی درسگاہ ہماری وہاں کا فاضل۔ جب میں نے بات چیت کی 2 گھنٹے وہ مجھ سے بحث کرتا رہا، آخر میں بات اس کو سمجھ میں آئی، اس نے توبہ کر لی، مجھ سے بیعت ہوا، میں بھی مطمئن ہوا، وہ چلا گیا۔ اس کے 1 مہینے کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ وہ دوبارہ پھر سے ان کے درمیان چلا گیا، اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر اس کی بیوی تھی، بچے تھے، بیوی کو میکے والے لے گئے کہ یہ شخص مرتد ہو گیا، اس کے ساتھ تم نہیں رہ سکتی، بچوں کو بھی لے کر گئے۔ وہ عورت بھی اپنے بچوں سمیت چند دنوں کے بعد اس کے پاس بھاگ گئی، بچوں کو لے کر چلی گئی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کس قدر بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب وہ عالم مجھ سے بیعت ہوئے تو میں نے ان سے کہا، پوچھا، مجھ کو چونکہ معلوم ہے کہ بہت مرحلوں سے ہو کر شکیل ابن حنیف کے پاس لوگ پہنچتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ تم جب گئے تھے شکیل ابن حنیف کے پاس، جب اس سے تم نے بیعت کی تو تمہارے ساتھ اور کتنے لوگ تھے بیعت ہونے والے؟ تو اس نے کہا 50-60 لوگ میرے ساتھ بیعت ہوئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، شتر مرغ کی طرح چہرہ زمین میں چھپا لینے سے حقیقتیں نہیں مٹتی، طوفان واپس نہیں جاتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب فتنہ سر سے نہیں چھت سے اوپر ہو جاتا ہے تب ہم چلتے ہیں کہ چلو اس فتنے کو مٹائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم کو فکر مند ہونا چاہیے۔ برسوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کے بارے میں آگاہ ہو جائیے۔ قادیانیت کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم نے شروع میں ڈھیل دی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فتنہ پھیل گیا، بڑھ گیا۔ قادیانی بھی ایک دم سے نبوت کا اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ بھی چالاک آدمی تھا، ایک دم سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پہلے اس نے میں مجدد ہوں یہ دعویٰ کیا، میں امام ہوں یہ دعویٰ کیا، پھر ایک ایک پیتری اوپر چڑھتا گیا۔ میں ذلی نبی یعنی نبوت کا سایہ، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، پھر اصلی نبی ہوں، پھر نبی الانبیاء ہوں، ایک ایک پیتری چڑھتا گیا۔ میں مسیح ہوں، مجھ میں انبیاء حلول کر گئے ہیں۔ 52 دعوے اس نے کیے، یہاں تک کہ کہتے کہتے کہنے لگا کہ میں مریم بھی ہوں، میں اللہ کی بیوی بھی ہوں۔ یہ بھی کہا اس نے، میں مریم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہوں۔ اب کوئی اس سے پوچھتا کہ بھائی تم ادھر ہو یا ادھر ہو؟ ادھر کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، ادھر کہتے ہو میں مریم ہوں، تو تم مذکر ہو کہ مؤنث ہو؟ پہلے یہ تو طے کر لو۔ ایک تو 75 قسم کی بیماریوں کا مجموعہ تھا، بار بار پیشاب کا عارضہ تھا، صدری پہنتا تھا، ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا اور ایک جیب میں گڑ کی ڈلیاں رکھتا تھا، میٹھا کھانا پسند تھا تو گڑ کے ٹکڑے رکھتا تھا۔ خبط الحواس اتنا تھا کہ کبھی کبھی مٹی کے ڈھیلے کھاتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا، اتنا خبط الحواس تھا، دماغ جگہ پہ نہیں۔ اور دعوے ایک سے ایک، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں۔ لوگوں نے شروع میں اس کو ڈھیل دی، بڑھتے بڑھتے وہ فتنہ پھیل گیا۔ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں قادیانی ہے، ہمارے ہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، اللہ کا کرم ہے، پھر بھی غنیمت ہے کہ ہمارے ہاں یہ فتنہ بہت محدود پیمانے پر ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے یہ فتنہ عروج پر ہے، قادیانیت جڑ پکڑے ہوئے ہے، قادیانیت پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ شکیلیت کا فتنہ پھیل رہا ہے۔
آپ کا شہر متاثر ہو رہا ہے، کتنی عورتوں کے ایمان خطرے میں پڑ رہے ہیں، عورتوں کو جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی بھی بات، اور اگر کسی چیز کو وہ قبول کر لیں پھر ان سے چھڑوانا آسان نہیں ہوتا، ان سے چھڑوانا آسان نہیں ہوتا۔ اور ہر علاقے میں، صرف ایسا نہیں کہ مہاراشٹر میں بھی چند دن پہلے کرناٹک گیا تھا، وہاں یہ شکیلیوں کا فتنہ، یو پی میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں دارالعلوم دیوبند سے وفد بھیجے جا رہے ہیں کہ وہاں شکیلیوں کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو لمبے لمبے کرتے، لمبی لمبی داڑھی، سجدے کا نشان، مسواک، یہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا جیسا حلیہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بہترین حلیہ دینداری ظاہر کرتے ہیں، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، جماعتوں میں بھی کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، اور 10-20 لوگ اعتکاف میں ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر پرزور طریقے پر اندر اندر ان کی محنت چل رہی ہے۔ ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا مرکز انہوں نے وہاں بنا لیا پڑے گاؤں میں، اور آہستہ آہستہ پورے ملک سے لوگوں کو اور بلاتے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس علاقے میں یہ ہے اس میں مسلمانوں کا داخلہ بند ہے، مسلمان جا نہیں سکتے، ایسی صورتحال بنا دی گئی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے بھی چھیڑی کہ اگر مدارس نہ ہوں، اگر علماء نہ ہوں تو آپ اس طرح کے فتنوں کو پہچان نہیں سکتے۔ آپ نہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آپ کا ایمان آپ سے چھن گیا۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ صبح انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ آپ دیکھیے ایسے فتنوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فتنوں کی پہچان علماء کے ذریعے ہوگی۔ جس آدمی کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے عالم سے جڑنا ضروری ہے کہ عالم کا علم اس کے لیے حفاظت کا باعث بنے گا۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، ہمیں عالم کی ضرورت نہیں، ہمیں مدرسے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود بڑے سمجھدار ہیں، تو آپ کہاں جا کر فتنے میں مبتلا ہوں گے کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ عبادت گزار ہوگا مگر علم نہیں ہوگا، شیطان کبھی بہکا دے گا۔ عالم واحد فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری۔ عالم سمجھے گا کیا صحیح کیا غلط، عالم فرق کرے گا کیا جائز کیا ناجائز، عالم لکیر کھینچے گا کہ ادھر کا راستہ درست ادھر کا راستہ نہ درست۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان سے، ابلیس سے چھوٹے کسی شیطان نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، عبادت گزاروں سے آپ نہیں ڈرتے لیکن عالم کی بات آتی ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں، آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ میں تم کو خود دکھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ جب رات آئی
تو اس نے اس شیطان کو، چھوٹے شیطان کو ساتھ لیا اور کہا چلو میرے ساتھ، لے کر ہوا میں اڑا، ایک بستی میں پہنچا جہاں عبادت گزار رہتا تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار رہتا تھا، وہاں لے کر گیا۔ وہ جس حجرے میں رہتا تھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس عبادت گزار نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابلیس نے، جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام۔ تو عبادت گزار نے خوش ہو کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ابلیس نے تعارف بھی جو کرایا وہ چھوٹے موٹے فرشتے کا نہیں، سیدھا کہا کہ جبریل علیہ السلام۔ ایک اور بیچ میں مجھ کو دلچسپ قصہ یاد آ گیا، میرے والد صاحب نے سنایا تھا، لاہور میں پاگل خانہ ہے مشہور، ایک عالم تھے بڑے، وہ ایک مرتبہ پاگل خانے کے قریب ان کے ایک شاگرد کی درزی کی دکان تھی، وہاں چلے گئے، کپڑے میں کچھ ان کو رفو کرانا تھا، کچھ کپڑا پھٹ گیا تھا اس کو سلوانا تھا، تو وہ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا اس کو ذرا درست کر دو۔ وہ درزی نے کہا کہ جی حضرت میں اس کو کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ لگے گا، پاس میں پاگل خانہ ہے، آپ ذرا ایک چکر لگا کے آ جائیے، دل بہل جائے گا، جب تک کام بھی ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے۔ اب جو گئے پاگل خانے میں ٹہل رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ ایک لمبا جبہ، عمامہ، چہرے پہ بڑی نورانیت، لمبی داڑھی، ہاتھ میں کچھ اوراق بلندہ، ایک صاحب چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا عالم نے کہ جیسے میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے، ایسے یہ بھی کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں جائزہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو سلام کیا تو اس نے پوری قرت سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ان کو اور اطمینان ہوا کہ واقعی دماغ اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے، الحمدللہ۔ پوچھا اس میں شریف؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ اس میں شریف؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ اب تو سمجھ گئے تھے، جب جبریل نام آ گیا تو اندازہ ہو گیا کہ حضرت کدھر کی مخلوق ہے۔ تو کہا جبریل علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو ہاتھ میں ورق تھے وہ دیکھا کہ کہنے لگے وہی لے کر آیا، جو صفحات تھے، کہا وہی لے کر آیا ہوں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں پاس کے درخت پر ایک اوپر بیٹھا ہوا تھا پاگل، اس نے وہاں سے جھانک کر دیکھا اور کہا مولوی صاحب اس کی بات مت سننا، اس کو میں نے وہی دے کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ اور چار جوتا آگے تھا، درخت کے اوپر سے کہہ رہا ہے اس کی بات مت سننا، میں نے اس کو وہی دے کر نہیں بھیجا ہے۔ خیر، تو آپ کو جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ ابلیس نے کہا جبریل علیہ السلام۔ کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا تشریف لائیے۔ نورانی شکل و صورت، کہنے لگا کہ آپ نے اتنی عبادت کی، اللہ کو آپ کی عبادت پسند آ گئی، اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ کو معراج پر لے کر چلوں، تو اس لیے حاضری ہوئی ہے۔ کہا اچھا براق لائے ہو؟ اتنا تو جانتا تھا، براق لائے ہو؟ اس نے کہا جی حاضر ہے۔ جو بستی تھی وہیں سے ایک گدھے کا کان پکڑ کے لے آیا اور اس پر ان عبادت گزار کو سوار کرایا اور لے کر چلا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ذرا گڑھا آیا، اس گڑھے میں لے جا کر اس نے گدھے سمیت ڈال دیا، یعنی وہ جو اصلی گدھا تھا اس کو بھی اور یہ جو بیوقوف بننے والا گدھا تھا اس کو بھی، دونوں کو ڈالا اور وہاں سے ہاتھ پکڑ کر چھوٹے شیطان کو لے کر پھر اڑ گیا۔ اور راستے میں اس نے کہا کہ دیکھو اتنے زمانے سے یہ عبادت کر رہا ہے لیکن کتنی آسانی سے میں نے اس کو بہکا دیا اور اس کو لے جا کر گڑھے میں میں نے معراج کرا دی، اتنی آسانی سے اس کو بہکا دیا۔ پھر اس کو لے کر گیا ایک گاؤں میں، مسجد تھی، مسجد کے حجرے میں ایک عالم رہتے تھے، بہت اچھا علم ان کا تھا، جا کر دروازے پہ وہاں بھی دستک دی اور
اندر سے ان عالم نے پوچھا، بوڑھے ہو گئے تھے، پوچھا دروازے پہ کون؟ کہنے لگا جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام۔ تو اندر سے اس عالم کی آواز آئی، ذرا دیکھ ٹھہرو، میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں، لاٹھی میری ذرا دور رکھی ہوئی ہے، میں ذرا لے آؤں تو پھر جبریل کی خیریت پوچھتا ہوں۔ اب جیسے ابلیس نے سنا، اس چھوٹے شیطان کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھاگو، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں، بھاگے۔ تب ابلیس نے کہا کہ دیکھو عالم ہے، تو جیسے ہی میں نے جبریل کا لفظ کہا ان کو اندازہ ہو گیا کہ شیطان آیا ہے۔ تو عالم اس لیے عبادت گزار سے افضل ہے کہ عبادت گزار فتنوں کو نہیں پہچان سکتا، عالم اپنے علم کی روشنی میں فتنوں کو پہچانتا ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے عالم سمجھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور مدارس کا یہی امتیاز ہے کہ مدارس وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ مدارس میں وہ تعلیم نہیں دی جاتی جس سے انسان کے پیٹ کا بھلا ہو، مدارس میں وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کے ذریعے انسان کی روح زندہ رہے، جس کے ذریعے انسان جنت میں جانے والا بنے۔ دین کا علم مدارس میں سکھایا جاتا ہے، وہ تعلیم نہیں ہے جس کا سرا مادے سے اور معدے سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں تعلیم دو طرح کی ہے، ایک وہ تعلیم ہے جس کا رشتہ معدے اور مادے سے جڑا ہوا ہے، معدے اور مادے سے پیسہ ملے، ڈگری حاصل ہو، ملازمت ملے، ہم دنیا میں ترقی کر سکیں، مال کما سکیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، شعر ہے ان کا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ ساری زندگی کا خلاصہ بس یہی ہے، بی اے کیا۔ ان کے زمانے میں بی اے بہت بڑی چیز تھی، آج کل تو پی ایچ ڈی بھی اتنے ہیں کہ عقل حیران ہو جائے، جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن پی ایچ ڈی نکل آتی ہے۔ کوئی ڈگری کی قدر و قیمت ہی نہیں رہ گئی۔ پہلے کوئی بی اے کر لیتا تھا تو سمجھتے تھے بہت قابل ہے، ایم اے کر لیتا تھا سمجھتے تھے بہت قابل ہے، اب تو کوئی قدر و منزلت رہی نہیں۔ تو خلاصہ زندگی کا کیا ہے کہ ہم نے ڈگری لی، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ دین کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی کمائے، دین کی تعلیم اس لیے تاکہ جنت بنائی جائے۔ جنت کمانے کے لیے یہ تعلیم ہے۔ یہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے ناظرہ، قرآن، حدیث اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو نوکری ملے، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ دین سے جڑے رہیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں۔ مدارس کا یہی امتیاز ہے۔ پوری کائنات میں علم کو علم کے لیے پڑھانے والا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ ساری درسگاہیں علم دیتی ہیں، علم کے لیے نہیں، نوکری کے لیے۔ مدرسہ علم کو علم کے لیے پڑھاتا ہے۔ مدرسہ علم دیتا ہے تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو، اس کے اندر اچھے اخلاق آئیں، اچھی صفات آئیں۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ ہمارا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اپنے خون جگر سے مدارس کو سینچا ہے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ مدرسے والے چندہ کرتے ہیں، مدرسے والے یہ کرتے ہیں، مدرسے والے وہ کرتے ہیں۔ یقین مانیے کہ مدرسے کے لوگ جس جانفشانی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس کم تنخواہ کے ساتھ مدارس کو لے کر چل رہے ہیں، اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک مدرس 8,000 روپے پر آج بھی پڑھا رہا ہے، 10,000 روپے مہینے پر آج بھی پڑھا رہا ہے۔ 8-10 ہزار روپے کی کیا قیمت رہ گئی؟ جو ہمارے یہاں دھولیا مالیگاؤں میں پاور لوم کے مزدور ہیں وہ اس سے زیادہ کماتے ہیں۔
ہم علماء کو دیتے کیا ہیں؟ تنخواہیں ان کی بہت مختصر، بہت محدود تنخواہیں، بہت چھوٹی تنخواہیں، اور اس کے باوجود ملامت بھی مولویوں ہی کو، وہ بھی ملامت ایسی ویسی نہیں، ہول سیل میں ملامت کرتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ کسی علاقے میں ایک ہاتھی کو لایا گیا اور یہ اعلان ہوا جو اس لہیم شہیم طاقتور ہاتھی کو رلا دے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ لوگ آتے تھے، اس کو مارتے تھے، چباتے تھے، جو کوشش کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن وہ ہاتھی روتا نہیں تھا۔ ایک مولوی صاحب آئے اور میں کہتا ہوں مولوی کو آپ چاہے جتنی ملامت کیجئے، مگر مولوی ایسی مخلوق ہے کہ جس کی ٹکر کی دوسری مخلوق اللہ نے کائنات نے پیدا نہیں کی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس مخلوق کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کہاں سے یہ حکمت لے کے آئے گا کچھ پتہ نہیں۔ وہ ہماری عربی کی کتابوں میں ہے کہ ایک یہودی نے کسی مولانا کو کنواں بیچا، کنواں فروخت کیا۔ یہودی تھا، یہودی آپ جانتے ہیں کیسی خطرناک بنیا قسم کی قوم، ذہین۔ چند دن گزرے تو وہ ملا مولانا سے، کہنے لگا کہ آپ کیسے عجیب آدمی ہیں، میں نے آپ کو کنواں بیچا تھا، اس کا پانی تھوڑی بیچا تھا، صرف کنویں کا سودا ہوا تھا، پانی کا تو سودا ہوا نہیں تھا، آپ پانی استعمال کر رہے ہیں۔ تو مولانا بھی تو مولانا تھے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اس مخلوق کا توڑ نہیں ہے۔ یہودی سے کہنے لگے اجی جناب میں آپ کو کئی دن سے ڈھونڈ رہا تھا، آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے صرف کنواں بیچا، پانی نہیں بیچا، اب آپ یا تو میرے کنویں میں سے اپنا پانی نکال کر لے جائیے، اور نہیں تو اگر پانی رہے تو اس کا کرایہ ادا فرمائیے۔ اگر آپ کا پانی ہمارے کنویں میں ہے کرایہ دیجیے۔ وہ یہودی نے بھی گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی کہ آج کے بعد کسی مولوی سے منہ نہیں لگوں گا۔ سیدھا کہا کہ آپ یا تو پانی لے جائیے اور یا تو کرایہ ادا کیجیے۔ تو یہ جو ہے عالم جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور کہاں سے وہ راستہ نکالے گا اس کو علم ہوتا ہے۔ تو وہ جو یہودی، وہ جو ہاتھی والا قصہ سنا رہا تھا وہ سن لیجئے۔ ہاتھی کو لوگوں نے کوشش کی، رولا نہیں پائے۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے نہ مارا، نہ اس کو کچھ چبھایا، نہ کوئی تکلیف دی، بس اس کے کان کے پاس گئے، کچھ کہا اور وہ رونے لگا۔ لطیفہ ہے ہاں، تو رونے لگا۔ تو واپس جب وہ آئے مولوی صاحب تو لوگوں نے حیرت سے کہا کہ آپ نے اس کے کان میں جا کر کیا کہا جو بیچارہ رونے لگا؟ ہم لوگ تو اتنی تدبیر ہم نے کی مگر رویا نہیں، آپ نے ایسا کیا کہہ دیا جو وہ رونے لگا؟ تو مولوی صاحب نے کہا زیادہ کچھ نہیں کہا، بس جا کے اس کو کہا کہ ہاتھی میاں میری قوم مجھ کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتی ہے، تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ بیچارے کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، تنخواہ کی قلت سن کے وہ بیچارہ رونے لگا۔ تو یہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ عالم کو ہم دیتے کیا ہیں؟ مدارس جس قسم پرسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جتنے کم خرچ کے ساتھ۔ اور پھر مدارس کی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح ہمارے باپ دادا نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اپنے خون جگر سے مدارس کو سینچا ہے۔ آج تو تھوڑی پھر بھی فراوانی ہے، لوگوں کی کچھ توجہ ہے۔ آپ آج سے 50 سال 60 سال پہلے مدارس کا جو حال تھا معلوم کیجیے، کس طرح آنا پائی پائی جوڑ کر مدارس قائم ہوئے، ہمارے علماء نے کس قدر مشقت کا وقت گزارا۔ قاری محمد صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے دور کے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، ایک بڑے مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، لیکن ان کے علاقے میں ارتداد پھیلنے لگا۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ کو خیال ہوا کہ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں،
لیکن میرے علاقے میں کفر ارتداد پھیل رہا ہے، قیامت کے دن مجھ سے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ پوری رات بے چین رہے، صبح اٹھ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے کر اس اپنے علاقے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، چھوٹی سی زمین پر، کوئی وسائل نہیں، کوئی سہولت نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں، کوئی خرچ کرنے والا نہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، اور حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ مولانا اسعد اللہ صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اتنی اونچی نسبت ان کو حاصل تھی، اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن وہاں جب انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی تو پیسے کا انتظام نہیں تھا۔ کچی عمارت بنائی، 1-2 کمرے بنائے، اور خود قاری صاحب اور طلبہ اپنے ہاتھ سے اینٹ اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور کمرے تعمیر کرتے تھے۔ اسی میں پڑھائی شروع ہوئی۔ پھر ابتدائی دور اتنا اسرت اور تنگی کا تھا کہ مدرسے میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک برتن تھا، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ برتن لے کر محلے میں چلے جاتے تھے اور دروازوں پہ آواز دیتے تھے کہ مدرسے میں مہمان آیا ہے، کچھ دے دو۔ تو کوئی روٹی، آدھی روٹی ڈال دیتا، کوئی دال ڈال دیتا، کوئی سبزی ڈال دیتا، وہ لا کر مہمان کو کھلاتے تھے۔ مولانا محمد زکریا سنبھلی صاحب ابھی زندہ ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنی نوجوانی میں ہتھوڑا باندھا میں مدرس تھا، اور وہ بہت تنگی کا زمانہ تھا، اور قاری صاحب اس طرح برتن لے کر نکلتے تھے اور دروازے دروازے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، اتنے میں مہمان آ گئے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں، پڑھا کر آئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، آج میں چلا جاتا ہوں محلے میں، کھانا مانگ کر لے آتا ہوں۔ برتن لے کر میں نکلا، 2-4 گھر گیا تھا، اتنے میں حضرت کی آنکھ کھلی، مہمانوں کو دیکھا، برتن تلاش کیا، برتن نہیں ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ مولانا زکریا لے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے، مجھ سے جب ملاقات ہوئی تو ناراضگی کا اظہار کیا، برتن مجھ سے لے لیا۔ اب سننا جملہ، ارشاد فرمایا کہ مولانا، یہ نوجوان ہیں، نئے نئے مدرس ہوئے، حضرت بزرگ آدمی ہیں، عالم ہیں، شیخ طریقت ہیں، لیکن ان سے کہنے لگے کہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ کام آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے کا کام صدیق احمد ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہ کہا، یہ کام مجھے کو زیب دیتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے برتن لے لیا اور ان کو واپس کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ آج اس ملک میں اگر مسلمان دینی اور ایمانی غیرت کے ساتھ زندہ ہیں تو انہی قربانیوں کے نتیجے میں۔ آپ دیکھیے دنیا کے کتنے خطے اور علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عام لوگوں میں یہ غیرت نہیں زندہ رہ سکی۔ آپ دیکھیے مرکز اسلام ہمارا سعودی عرب، وہاں صورتحال یہ ہے کہ شراب خانے کھل رہے ہیں، بڑے بڑے سینما گھر کھل رہے ہیں، عیاشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، لیکن عام لوگوں میں وہ غیرت نہیں ہے جو ہمارے یہاں کے مسلمانوں میں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس کفرستان میں آپ کے اندر اگر ایمانی غیرت زندہ ہے تو انہی علماء اور مدارس کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہمارے ہاں اگرچہ کہ کفر و شرک مسلط ہے، لیکن وہ صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے جو وہاں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے علماء نے یہ مزاج بنایا ہے یہاں کے مسلمانوں کا
کہ ہمیں جینا ہے تو ایمان اور دین کے ساتھ جینا ہے۔ ایک مزاج بنایا گیا ہے کہ ہمیں نافرمانی سرکشی کی راہ پر نہیں جانا ہے۔ ہم چاہے عمل کے اعتبار سے کمزور ہو مگر ایمانی غیرت، دینی حمیت ہر قیمت پر ہمارے اندر باقی رہے، یہ ہمیں سکھایا۔ علماء کا فیضان ہے، اور علماء مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ قوم تیار ہوتی ہے جو قیادت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیے اس ملک میں کون لوگ ہیں جو حق کو حق کہہ رہے ہیں، باطل کو باطل کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرتے ہیں؟ یہی مدرسے کی صفوں سے اٹھنے والے لوگ، یہی علماء، یہی مولوی، یہی ہیں جو صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر توحید کی امانت ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہی علماء ہیں جو غیرت ایمانی اور دینی اور حمیت دینی کے ساتھ اپنے عوام کو، مسلمانوں کو واضح پیغام دیتے ہیں۔ مدارس کو معمولی مت سمجھیے، مدارس کی خدمات کو حقیر نہ جانیے، مدارس میں پڑھنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے، مدارس میں پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ یقین مانیے جب تک یہ مدرسے اپنی اصل حالت پر، اپنے اصل نہج پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایمان و اسلام کو زندہ رکھے۔ علامہ اقبال کتنے بڑے شخص تھے، ان کی خدمت میں ایک صاحب جاتے تھے جو مصنف و ادیب تھے، خوں بہا ان کی کتاب ہے، قاضی احسان شجاع آبادی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک دن جوان تھا، علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ علامہ، یہ مدرسے والے بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پڑھاتے رہتے ہیں، اس سے قوم کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ یہ مدرسے کس مصرف کے لیے ہیں؟ ان کی کیا خدمت ہے؟ انہیں بند کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال سنتے رہے، آخر میں مجھ سے کہا، جب میں سب کچھ کہہ چکا تو مجھ سے فرمایا کہ میاں سنو، جب ہم جوان تھے تو تمہاری طرح ہم بھی سوچتے تھے، لیکن سن لو کہ یہ مدارسی کا فیضان ہے کہ اس ملک میں مسلمان ہیں، اور اگر یہ اقبال کے الفاظ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اقبال کے الفاظ ہیں، اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا گیا تو جان لو کہ اس ملک میں بھی وہی ہوگا جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں، اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں مسجدیں گرجا گھروں میں تبدیل کر دی گئی۔ سینکڑوں سال کی حکومت کے بعد کوئی اللہ رسول کا نام لینے والا باقی نہ بچا۔ اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا گیا وہی ہوگا جو اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے ان مدرسوں کو اپنی حالت پہ قائم اور باقی رہنے دو۔ علامہ اقبال نے یہ کہا، غور کیجیے۔ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے کہ مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانیے کہ مدرسے کے ذریعے جو خدمت ہو رہی ہے اس درجے کی خدمت کسی اور ادارے کے ذریعے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور میں تو بہت واضح کہنے کا عادی ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں بہت وضاحت سے پورے ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ حفاظت دین، تبلیغ دین، اشاعت دین، دعوت دین، دفاع دین کا جو کام مدرسہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی تحریک وہ کام نہ کر سکتی ہے، نہ کر رہی ہے۔ میں بہت واضح یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ مدرسوں کے مقابلے میں اس تحریک، اس جماعت کی خدمات کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دین کی اصل حقیقت اگر کہیں سے دنیا میں پہنچ رہی ہے اور پھیل رہی ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ دفاع دین کا جو کام مدارس نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کو اصل شکل میں محفوظ رکھنے کے لیے جو قربانیاں مدارس کے لوگوں نے دی ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔
آپ غنیمت جانیے ان مکاتب کو، ان مدارس کو، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو۔ آپ عظمت کی نگاہ سے دیکھیے علماء کو، محبت کیجیے علماء سے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیجیے، ائمہ کی ضرورتوں کا خیال کیجیے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس قوم کا عجب حال ہے کہ مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نیچے مصلی بڑا قیمتی لائیں گے، سعودی عرب سے بچھائیں گے، اور محراب میں جو اوپر پنکھا لگا ہے وہ بھی بڑا قیمتی، اور پنکھے اور مصلی کے بیچ میں بیچارہ جو مولوی ہے امام ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ عجب! اپنی حلال کمائی علماء پر، ائمہ پر خرچ کیجیے، مدرسوں پر خرچ کیجیے، اور سمجھ لیجیے آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو آپ کے مال کا بدل دے گا۔ نہیں خرچ کریں گے، اگر کنجوسی کا دورہ پڑ جائے گا جو کبھی کبھی پڑ جاتا ہے، تو پھر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، اور مال ادھر چلا جائے گا۔ سمجھ لیجیے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ خرچ کیجیے گا تو اجر ملے گا، یہ دونوں طرف سے ٹریفک ہے۔ اگر خرچ کیجیے اجر ملے گا، کنجوسی کیجیے گا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے عالم قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن مجید سکھاتے تھے، بڑے قاری تھے۔ ایک طالب علم ان کے ہاں پہنچا، بڑا صالح نیک، اس نے کہا حضرت بہت دور سے پڑھنے آیا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا مسجد میں ٹھہر جاؤ، میں پڑھا دوں گا، محلے والے کھلا دیں گے۔ اس زمانے میں ایسے ہاسٹل والے، قیام طعام والے مدرسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ بیچارہ ٹھہر گیا، مگر محلے والوں پر ان دنوں کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے کھلایا ہی نہیں۔ ایک دن گزر گیا وہ فاقے سے، 2 دن گزر گیا فاقے سے، تیسرا دن بھی، مگر تھا ہمت کا پکا، مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، مسجد ہی میں رہا، اور تھا بڑا نیک۔ جب تیسرا دن بھی فاقے میں گزرنے لگا تو محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، اور انتقال ہوا تو دستور یہ تھا کہ کسی طالب علم کو 40 دن تک کھانا کھلایا جائے ایصال ثواب میں، تو اس کی 40 دن کی خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ اب کی 39ویں دن تک کہ دوسرا ٹپک پڑا، تو پھر 40 دن کی ترتیب۔ اب کی 38واں دن تھا کہ تیسرے کے پاس ملک الموت آ گئی، وہ بھی رخصت، پھر وہ 40 دن۔ اب جب تیسرا والا فوت ہوا تو قاری صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی، فرمایا دیکھو اس طالب علم کے لیے سیدھے سیدھے کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، پورا محلہ ایک ایک کر کے رخصت۔ تو اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مال کا بدل دے گا، اور اگر کنجوسی کریں گے مصیبت آئے گی۔ اس لیے اس مکتب مدرسے پر بھی، اور آپ کے ہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، سراج العلوم ہے، فلاح دارین ہے، باقیات الصالحات ہے، مولانا کا باقیات الصالحات ہے، مفتی صاحب کا بنات کا مدرسہ، اور بھی کئی بڑے مدرسے ہیں، بنین کے بھی، بنات کے بھی، مولانا مفتی قاسم صاحب جیلانی دامت برکاتہم بھی یہاں کئی بڑے مدارس چلا رہے ہیں۔ سب پر ہمارا مال خرچ ہو، کریں گے انشاءاللہ، اتنا ہلکا انشاءاللہ تو کسی کام کا ہوگا نہیں، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔